نہیں تھا کہ اتنا منصب و مقام رکھنے والے ہیں. ولایت چاہے تو مہر ہٹا سکتے ہیں، اگر چاہے تو مہر لگا سکتے ہیں. ولایت کی مہر ان کے پاس موجود ہے. جس طرح میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سابقہ انبیاء کی نبوت پر، رسالت پر اور ان کی حکمت و بادشاہی پر میرے نبی اجمال سرکار نے مہریں لگائی، انہی کی تصدیق فرمائی اور اعلان کیا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ پیغام دینے والے، یہ ہادی ہیں. میرے نبی سرکار نے آ کر ان سب کی تصدیق فرمائی، مہر لگائی. اسی انداز میں شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے آ کر کے تمام ولیوں کی مہریں لگا دی اور پھر فرما دیا کہ میں تمام ولیوں کا سردار ہوں، رہبر ہوں، سپہ سالار ہوں. ولایت ملتی ہے خدا کی طرف سے، مہر لگائی جاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے، اور یہی منصب و مقام میرے مالک بے نیاز نے مجھے عطا فرمایا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے دربار کی طرف جب یہ قافلہ روانہ ہوا، قائے کا اہتمام کیا گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار نے اپنے مرید کو فرمایا کہ جاؤ قائے لے کر کے آؤ. وہ لینے کے لیے جب جاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے، ان کے قائے کے پیچھے ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا سفر کرتا کرتا جب دربار غوث پاک کی دربار میں پہنچا تو اس نے آتے ہی اس قائے اس شیر پر ایسا حملہ کیا، ایسا ان پر وار کیا کہ اس کو زخمی کر دیا. آپ نے فرمایا اے احمد، کیا تمہاری رائے ہے اس بارے؟ کیا تم پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے اس کے متعلق ذہن رکھتے ہو؟ اسی وقت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے قدموں میں وہ جوان، وہ مرد مجاہد، وہ ولی کر، وہ ڈیمانڈ کرنے والا، لوگوں کے دلوں میں اپنا نام پیدا کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی کی غربت میں آپ کے قدموں میں گر گیا. عرض کرنے لگا بہت سارے کمالات دیکھے ہیں، بہت سارے انسان دیکھے ہیں، بہت سارے ولی دیکھے ہیں، بہت سارے چلتے پھرتے اللہ کے مقبول دیکھے ہیں، مگر جو چمک، جو دھمک، جو چاشنی آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں، جو آپ کے اندر لب و لہجہ دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی گفتار کے انداز کو دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، ایسا انداز میں نے کسی میں نہیں پایا، ایسا روح کسی کے اندر نہیں پایا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ سرکار فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کا امتحان لیا گیا، ولیوں کا امتحان لیا گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے متعلق فرمایا جاتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد بغداد کے اندر، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں پر آپ نماز کی ادائیگی کو پورا کر رہے تھے. ایک سانپ آیا جس نے آ کر آپ کے سجدے والی جگہ پر اپنا منہ کھول کر بیٹھ گیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میں حالت نماز میں تھا، میں نے دیکھا کہ سانپ ہے، اس کا کام اس کا کام ہے ڈسنا، اس کا کام ہے نقصان پہنچانا. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میں نے رکوع کیا، ہم تو ثنا پڑھی، رکوع پر جب مکمل ہوا سجدے کی طرف راغب ہوا، میں نے ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ سے ہٹایا، ہٹا کر اللہ کی حمد کے اندر مصروف ہو گیا، اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں وہ میری گردن پر لپٹ گیا، میری گردن کو اپنے اندر اس نے لپیٹ لیا اور پھر تہی جیسے لگائی جاتی ہے، اس تہی کے ساتھ میری گردن پر اس نے حملہ کیا. میں نے رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے مکمل اٹھ کر دوسرے سجدے کی طرف راغب ہوا اور پھر سجدے کے لیے تیار ہوا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں میں نے دوسرے سجدے کے لیے جب تیاری فرمائی، وہ سانپ میری گردن پر موجود تھا. دوسرے سجدے میں ایک میرے حصے سے دوسرے حصے کی طرف، یعنی ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روانہ ہو گیا. جب روانہ ہوا میری نماز مکمل ہوئی، نماز سے فراغت حاصل کی، ایسے ہی ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے تو آواز آئی اے شیخ محی الدین، دین اسلام کو زندہ کرنے والے. میں نے بہت سارے ولیوں کا
عبد القادر جیلانی مسکرائے، فرمایا تم نے اوروں کو پایا ہے، مجھ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا، مجھ جیسا کوئی شہنشاہ نہیں دیکھا، مجھ جیسا کوئی قادر نہیں دیکھا۔ میری ماں نے مجھے دودھ اس وقت تک نہیں پلایا جب تک وہ وضو کی حالت میں نہیں ہویا کرتی تھی۔ میری ماں نے اس وقت تک لقمہ توڑ کر میرے حلق کے اندر نہیں اتارا جب تک وہ کلام الہی کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی۔ اور میری والدہ محترمہ اس وقت تک مجھے پانی کا ایک بوند نہیں پلایا کرتی تھی جب اس پر یاسین مزمل رحمان نہیں پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس ماں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں تجھ سے ڈر جاتا، میں تجھ سے گھبرا جاتا، تجھ سے میں ڈر جاتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کو مالک بے نیاز نے جو رتبہ و شان عطا فرمایا ہے، جو مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے، وہ نرالا ہے، وہ افضل و اعلیٰ ہے، مرتبہ بلند اعلیٰ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں بغداد سے میں جب روانہ